آجے پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر دس از راجہ زین رحمان سر, کیا حال اینکر چال ہے پرسن. آپ کا؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے آپ سر. ٹھیک آپ ٹھاک ہیں؟ خیریت الحمد للہ سے؟ ویری فائن. آپ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ خیریت کا سے شکر. آپ سنائیں. سر. ٹف روٹین ہے سر. بس کیا کریں, پولیس کی جاب تو پھر ایسے ہی ہے. سر آپ کو کڈنیپ کرنے کے لیے آئے ہیں سر. کدھر جا رہے ہیں اپنے؟ سر کہیں آپ مری دکھائیں سر ہمیں, کوئی طرح چلتے ہیں باہر, ہمیں تو کہیں سر لے تھوڑا کے سا چلیں, کوئی گپ شپ بھی کرتے ہیں سر آپ کے کام ساتھ. تو کرنے دینا ہمیں. سر تھوڑا سا ٹائم نکالیں, یہ تو آپ میرے خیال ہے 1.5 سال سے یہی کر رہے ہیں سر. آج آپ 1.5 مہمان سال سے آئے, نہیں, مری دکھائیں سر. 11 سال سے یہ کر رہے ہیں. ورک لوڈ ان لوگوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کی اسٹریس کنڈیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں. آج ان کو زبردستی لے کے جائیں گے اور باہر ان سے گھومیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت سارا کرنچ ہم لے کر آئیں, اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ سر کدھر سے چلے تھے, کدھر آگے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر. چلتے ہیں جی. ان کے فادر کا بڑا نام تھا, اور ان کے فادر AIG ریٹائرڈ پشاور سے KP پولیس سے ریٹائر ہوئے ہیں. اور تنویر سپرا صاحب جو تھے, ان کا ایک بڑا نام تھا, اور ان کا کام ان کا خود بتاتا تھا کہ میں کام کرتا ہوں. 2002 سے لے کے 2004 میں جب پشاور کے اوپر مشکل وقت آیا, KP کے اندر بام بلاسٹنگ کا کام شروع ہوا, اس میں فل فور طلب کیا گیا تنویر سپرا صاحب کو ایز اے CCPO پشاور. اور جب انہوں نے چارج سنبھالا, اور ان کو پہلا چارج دیا گیا کہ آپ نے اس سچویشن پہ اوور کم کرنا ہے, اور ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا جاتا تھا کہ ہائر اتھارٹیز, مطلب ہائر لیول سے ان کے آرڈرز ڈائریکٹ ہوئے تھے, اور ان کو بتایا گیا تھا کہ پشاور اس ٹائم بڑی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے, آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہے. دسمبر 2002 سے لے کے 2024 تک تنویر سپرا صاحب نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ایز اے CCPO پشاور. اب دیکھنا یہ ہے کہ رضا تنویر صاحب بھی ان کے بیٹے ہیں. اب آگے اس لیگیسی کو چلانا ان کے لیے کتنا مشکل ہے, کیونکہ ان کو جو گول ملا ہے وہ کافی اوپر تک ملا ہے. اور تنویر سپرا ایک وہ نام تھا جس کے اندر آج تک کبھی بھی کرپشن کا کوئی بھی چارج ان پہ نہیں لگایا گیا. ان کی کبھی بھی ڈسمسلز اور اس طرح کی ٹرانسفرز کبھی بھی نہیں ہوئی, جو کہ پولیس میں ہونا آج کل معمول ہے. اتنے ہائر رینک کے اوپر جا کے ریٹائرمنٹ لینا, اور آگے ان کے بیٹے خود ایز اے DPO مری اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کی فیملی کی لیگیسی بڑی ہائی ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ مری کو سرو کریں. سر تھینک یو سو مچ فار بیسیکلی انوائٹنگ می اینڈ کمنگ اوور. آپ نے جب بات کی ہے, ویری بگ شوز ٹو بیسیکلی فل. اور میرے فادر چونکہ آپ نے 2004 کا کہا ہے, ہی واز آلسو CCP پشاور ان 2008 ایز ویل. اوکے, لیکن سر تھوڑی کنڈیشن اس ٹائم ڈفرنٹ, لیکن کنڈیشن اس سے ڈفرینٹ تھی. وہ 2008 میں تو الیکشنز تھے, تو اس سلسلے میں وہ آئے تھے. لیکن ان کی کافی بڑی لیگیسی ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ امید تو ہے کہ اٹس اے ویری بگ شوز ٹو فل. لیکن ان شاء اللہ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہم دوبارہ اس بات پہ جائیں گے. میرا کوشچن ہے پہلے آپ سے, اب ہم اس کو ایز اے کوشچن پہ لے کے چلتے ہیں. بالکل. کہ تنویر سپرا صاحب کی ایک لیگیسی ہے سر, ایک نام ہے جو کہ آج تک ختم نہیں ہوا. اگر آپ گوگل پہ بھی جائیں گے نا سر, تنویر سپرا لکھیں گے تو آپ کو ان کا پورا ڈیٹا ایک سامنے آتا ہے. یہ ایک ان کی اچیومنٹ ہے سر. آپ اس کے گولز کو میچ کر لیں گے سر؟ دیکھیں ان کے جو گولز ہے, جس طرح سے ان کا ایک نام ہے اور ان کی ایک شہرت ہے KP پولیس میں اسپیشلی, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کراچی پولیس میں بھی 2 سال کے لیے سرو کیا تھا, تو اس میں بھی ان کا کافی زیادہ جو ہے وہ نام تھا الحمدللہ. تو کوشش تو میری پوری ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا, کیونکہ جو انہوں نے ایک لیگیسی سیٹ کی ہے, بلکہ ہم نے انہی سے ساری زندگی جو ہے وہ سیکھا ہے, اور ان کو دیکھا جس طریقے سے وہ لوگوں کو ہمیشہ کرتے تھے. اور جب میں پولیس میں آیا تو انہوں نے مجھے ایڈوائس بھی یہ کی تھی کہ 2 چیزوں کا وہ خیال کرنا ہے, کہ ایک بندہ جو تمہارے پاس دفتر میں آتا ہے اس کو تمہیں بات پوری سننی ہے, چاہے تم اس کا کام کرو نہ کرو وہ الگ بات ہے سر. یہ تو خود دیکھتے ہیں سر. لیکن یہ ہے کہ اس کی اگر بات تو آدھی اس کا مسئلہ جو ہے نا وہ ادھر ہی حل ہو جاتا ہے. اور دوسروں نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی تو پہ کسی چیز کا چارج نہیں لگنا چاہیے. میں خود بھی کافی دفعہ لوگوں کے کاموں کے لیے DPO صاحب کے آفس گیا, اور میرا یہ میسیج ان کی فیملی کے لیے بھی ہے کہ ہم جب بھی گئے, کوئی بندہ ہمیں تو چھوڑ دیں, کوئی اور XYZ کبھی بھی مایوس ہو کے ان کی آفس سے نہیں نکلا. تو جو لیگیسی ان کے فادر کی تھی, میں یہ سمجھتا تھا سم ہاؤ آپ اس کو کافی حد تک پورا کر رہے ہیں. جو بات انہوں نے آپ کو بولی, آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں سر. بالکل کوشش کرنے پورا کرتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ظاہری بات ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ ایک کمپلینٹ آپ کے پاس جو ہے وہ اپنے گاؤں سے اٹھ کے آپ کے پاس آیا ہے, ظاہر پہلے وہ تھانے گیا ہوگا, DSP کے پاس گیا ہوگا, SHO کے پاس گیا ہوگا. جب اس سے بات نہیں سنی ہو, اتنی دور سے وہ آپ کے پاس آیا ہے, آپ بھی صرف اس کو 30 سیکنڈ کا ٹائم دے کے اس کو بھیج دیں, تو وہ جو 2-2.5 گھنٹے وہ لگا کے آپ کے پاس پہنچا ہے, تو اس کی وہ محنت جو ہے وہ پھر اس کو آپ کو آنر کرنا چاہیے, بٹھانا چاہیے, اس کو پوچھنا چاہیے کہ جی آپ کا کیا ایشو ہے, کیا تھا, آپ پہلے تھانے میں گئے تو کس نے آپ کو اٹینڈ کیا, تو کم از کم اس طرح اس کو 5-10 منٹ جگہ آپ کے پاس بیٹھ کے اپنی بات تسلی سے سنا دے گا, تو آئی تھنک آدھی اس کو تسلی تو ویسے ہو جاتی ہے. بتائیں کہ آپ کی کریئر کی اگر بات کروں سر, آپ کنفیوز کیوں رہے سر اپنے کریئر کو لے کے سر؟ میں آئی ڈونٹ نو, میں کبھی کنفیوز نہیں رہا. آپ نے ایز اے پریکٹسنگ ڈاکٹر کام کیا سر یو میڈیکل میں,
سر اس کے بعد آپ چلے گئے پشاور اپنی ٹیچنگ کی, پھر آپ پی ایس پی آفیسر بن گئے, جبکہ آپ کا شوق اور آپ کا جو پیار تھا سر وہ تھا کرکٹ کے ساتھ. لیکن آپ نے ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھی, آپ نے پریکٹس کیا تھا ڈاکٹر, اس کے بعد آپ نے ٹیچنگ کی ہے سر کبیر میڈیکل میں جا کے, اور پھر آپ نے جا کے پی ایس پی آفیسر بن کے سر آپ ایز اے ڈی پی او کام کر رہے ہیں. تو سر اتنا گھما کے آ کے سر آپ ڈائریکٹ آ کے پہلی پولیس پہ اپلائی کر دیتے؟ دیکھیں آپ کے بہت سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ میرے شوق کیا ہے, تو اگر میرے مائی فادر واز ایس پی بنو, جب اس ٹائم ایس پی ہوتے تھے, ڈی پی او نہیں کراتے تھے, اس کو ایس پی کہتے تھے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کو, ایس پی بنو تھے. تو اس ٹائم میری ایک تصویر ہے جس میں نے اس ٹائم پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. صحیح ہے. تو اگر میں دیکھا جاؤں بچپن سے, تو میرا اگر شوق یا گول دیکھا جائے تو میرے خیال سے میرے لیے تو کلیئر تھا. لیکن پھر ظاہر ہے اس کے بعد پھر کچھ فیملی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو کچھ والدین بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ ڈاکٹر بنیں ہیں, اس کے اوپر فوکس کریں. لیکن جب ڈاکٹر بننے کے بعد بھی کچھ ایسے واقعات حالات ایسے ہوئے کہ ٹیچنگ کی طرف چل کہ وہ نہیں, ٹیچنگ تو صرف واز جسٹ اے اسٹاپ اوور. آئی واز بیسیکلی پریپیئرنگ فار سی ایس ایس, واز جسٹ اے اسٹاپ اوور. تو وہ میں نے اس لیے کیا ہوا تھا. ادروائز جو ہے وہ گول وہی تھا کہ سی ایس ایس کرنا ہے. حالات ایسے ہو گئے کہ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ کی اجازت سے میں سنانا چاہوں گا کہ 2012-13 میں جب میں نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کی تو مائی فادر واز اگینسٹ اٹ. کہ انہوں نے کہا نہیں آپ نے جو ہے وہ نہیں کرنا. تو 14 میں اس طرح ہوا کہ ایک جو میرے فادر ایک دفتر میں گئے, آفس میں گئے, ایک سینئر آفیسر کے, وہ کے پی پولیس کافی سینئر آفیسر تھے. میں ان کے ساتھ گیا تو ان کا ایک بہت بڑا نام ہے کے پی پولیس میں. جب وہ اس آفس میں گئے تو ان کو اس طریقے سے نہ کسی نے پوچھا, نہ کسی نے ان سے بات اس طریقے سے کی. تو میں بڑا اس ٹائم میں مجھے بہت زیادہ برا لگا کہ یار مطلب مائی فادر یہ اسی آفس میں ایک دن بیٹھتے تھے, اب آپ ان کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہو. اور اس کے بعد جب میں ایک دفعہ کسی کام کے سلسلے میں کسی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں کیا, یہ مطلب بالکل دھتکارنے والی حد تک وہ بات چلی گئی تھی. تو جب میں سی ایس ایس کرنے کے بعد واپس آیا, جب میں اس میں انڈکٹ ہوا, تو وہی سارے لوگ جو ہمیں دھتکار رہے تھے ان سب کے اتنے فون آنا شروع ہو گئے. تو میرے فادر نے کہا تمہارا سب سے پہلا لیسن یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب کہ کرسی والی بات ہوتی ہے نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. تو بیسیکلی وہ جو ایک فیملی کی لیگیسی تھی وہ اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اور باقی ساری چیزوں کرنے کے لیے جو ہے وہ آئی تھنک وہ ایک ایسی چیز تھی. اور ایک اور واقعہ ایسا ہوا تھا کہ میں پشاور کے کسی ریسٹورنٹ میں تھا, تو وہاں پہ نا ایک اس ٹائم پہ آئی جی صاحب تھے, ان کی گاڑی آ کے رکی. تو اس کے گن مین سے میں نے ویسے سلام دعا کرنے کے لیے کہا تو اس نے مجھے بالکل ہی نہ مطلب سائڈ پہ کر دیا کہ یار اگر آپ اس کے بیٹے ہو گئے تو اپنے لیے ہو گئے, مجھے اپنی ڈیوٹی کرنے دو. تو وہ دیٹ واز سم تھنگ جو مجھے بہت ڈسگریسفل اس ٹائم پہ, نہیں ڈسگریس تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, لیکن برا لگا کہ آپ تکلیف ہوئی کہ آپ نے فیملی کے ساتھ ٹائم بھی تو گزارا نا سر, وہ چیز دیکھی بھی تو ہے نا سر. تو میں یہ تھا کہ یار میرے اب اس طرح تو میرے کہ وہ جو فیملی کا جو ایک لاسٹ نیم ہے کہ اس کو ریوائیو کرنا ضروری ہے. پھر پیچھے پڑ گئے سر, پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر سی ایس ایس بھی آئی ٹاپڈ پی ایس پی ان 2014. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سی ایس ای میں آپ سر جانے جاتے تھے کہ سیلفی کنگ کے نام سے, سر اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے سر؟ بس چونکہ میری ہائٹ آپ کو پتہ زیادہ ہے تو اور مجھے فوٹوگرافی کا بڑا شوق تھا. میں میرے پاس کیمرہ ہمیشہ میرے پاس تھا. آپ کے گروپ تھا جی بیز کے نام سے سر؟ ہاں جی. تو اس کی کیا اسٹوری تھی سر؟ جی بیز ہمارے بیسیکلی جو 7 لوگ تھے ہم, ٹھیک ہے, اور ہم بیسیکلی وی آل ور فرام کے پی کے, ہمارا ڈومیسائل کے پی کے کا تھا. تو ہم نے اکٹھے تیاری بھی کی تھی اور اس کے بعد ہم نے ادھر جی بی اسٹینڈ فار گڈ بوائز. اوکے. تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا گروپ تھا, اس گروپ نام سے وہ جانا جاتا, اور اس کی وجہ سے ہم نے مطلب کافی ساری ایکٹیویٹیز جو تھی وہ اس طریقے سے کی. ہمارے اس میں پی ایس پی آفیسرز بھی ہیں, اس میں انکم ٹیکس کے لیے بھی ہیں, اس میں آڈیٹ اکاؤنٹس کے بھی ہیں. اس میں سر سنا ہے آپ کا جو آپ کو ڈسپلن کے بڑے ایوارڈز ملتے ہیں سر؟ ڈسپلن کے بارے میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لائک میرے ابھی بھی جو ایم سی بھی آپ کے دوست بڑی جیلس بھی ہوتے ہیں سر آپ سے, ڈسپلن کا ایوارڈ آپ لے جاتے تھے. کیونکہ جب بھی این پی اے میں بھی دیکھ لیں, سی ایس اے میں بھی دیکھ لیں, ابھی ایم سی میں بھی جو ہے وہ ڈسپلن میں کبھی بھی وہ کہتا ہوں کہ ایک کام ہے جو ڈسپلن میں کرنا ہے تو کرنا چاہیے. اور چونکہ بینگ اے سینئر اے ایس پی آف دا بیچ, کہ اگر کیونکہ آپ نے بیچ کو ساتھ لے کے چلا ہوتا ہو سر, آپ تو اگر آپ کسی بندے کو کہیں کہ جی یار تم ٹائم سے لیٹ آئے اور خود آپ لیٹ آ رہے ہو, تو آپ کس طرح سے اس بندے کو کہ آپ ٹائم پہ آؤ. سر آپ کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے گروپ کی میٹھی گولی تھی.
سر اس کی پیچھے کیا اسٹوری ہے سر؟ میٹھی گولی آئی ڈونٹ نو اسے کس کانٹیکس میں کہا ہے کہ میرے تو ویسے فوکس یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے جو بیچ میٹس ہیں ان کو ساتھ دے کے چلوں، ان کے مسئلے جو ہے وہ حل کروں، کیونکہ ادروائز جو تھا وہ جو اکیڈمی اور جو ہمارا بیچ تھا اس کے بیچ میں جو برج تھا دیٹ واز مائی سیلف. صحیح ہے. تو اس لیے ان کو ظاہر ہے آپ کو دونوں کے حساب سے میٹھی گولی اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے دونوں کو چلانا پڑتا تھا نا، ایڈمنسٹریشن پلس دا بیچ، تو اس لیے بیچ میں وہ. دوستوں کو پسند کرتے ہیں سر؟ دوستوں بالکل پسند کرتے ہیں سر. آپ کے دوست کہتے ہیں کہ ہم جب آتے ہیں یار یہ ہمیں کولا جا کے پکوڑے کھلاتے ہیں خالی، تو ان کو کیونکہ مجھے پکوڑے پسند ہیں؟ کیونکہ مجھے خود پکوڑے پسند ہے، اسی لیے شاید میں جو ہے لوگوں کو جو ہے پکوڑے کھلانا چاہتا ہوں. آپ سے بھی جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے پکوڑے کھلائے تھے، تو اسی لیے اب ہم اسی لیگیسی کو کنٹینیو کر رہے کہ سر وہ کہتے ہیں بڑے دور سے آتے ہیں اور ہم آئے تو ہمیں نے کہا جی کہ آئی گھومتے ہیں، جب ہم گھومنے کے لیے تو کھوالا جا کے ہمیں پکوڑے کھلائے تو اور واپس لے کر آگے. تو آپ وہ دیکھیں کڑائی شڑائی بنائے سر، تو آپ ویو چیک کریں نا کہ ایک دریا ہے، اس کے بعد. یونیفارم میں گئے تھے آپ؟ میں یونیفارم میں گیا تھا، بالکل یونیفارم میں گئے تھے. سر آپ کے دوست اگر آپ کے بلانے پہ نہ آئیں تو آپ کو وہ کیا کہتے ہیں سر؟ میرے بلانے پہ نہ ہے کہ وہ میرے بلانے پہ آپ نے ان کو بلایا کہ آؤ پہ چلتے ہیں، تو سنا آپ نے ان کو دھمکی شمکی دیتے ہیں میں ڈالے شالے بھیج دوں گا؟ نہیں، میں نے آج تک کسی کو دھمکی نہیں دی، میں بڑا شریف آدمی ہوں. وہ کہتے ہیں سر انہوں نے تو بولا، انہیں کہا جی کہ آپ ہم جب وہ ہمیں بلاتے ہیں اگر کوئی ایک دو دوست آگے پیچھے وہ کہتے ہیں میں ڈالا بھیجوں پھر. نہیں، میں نے آج تک کسی کے پیچھے ڈالا نہیں بھیجا. یہ میرے خیال میں کسی نے آپ کے ساتھ شرارتاً جو ہے نا آپ نے نہیں سر، وہ میں آپ کو نام بتا دوں گا. میں اس بندے تک پہنچ گیا، آپ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سر دیکھیے بات حقیقت ہے نا سر، آپ نے بولا ہے نا سر کہ میں ڈالا بھیجتا ہوں، تو میں نے آج تک ڈالے بھیجا ہے. سوال میرا یہ ہے سر ڈراتے تو ہے نا سر دوستوں کو، سر اب پیار سے ڈراتے ہیں، مذاق سے ڈراتے ہیں سر. پولیس افسر کو ڈرانا نہیں چاہیے. نہیں یہ بات تو ہے، وہ تو اس کا اسٹیچر ہوتا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر اب تھوڑا سا میڈیکل سائڈ پہ آ جاتے ہیں، اگر آپ کو کوئی پین ہے دانت کے اندر تو آپ کو کوئی اسپیسیفک ڈاکٹر ہے سر یا کسی بھی ڈینٹسٹ کو پریفر کرتے ہیں سر آپ؟ مائی وائف از اے ڈینٹسٹ. اچھا پریفر کرتے ہیں سر؟ تو آبویسلی شی از مائی ایوری تھنگ، تو اس لیے آئی تھنک آئی شوڈ بی گوئنگ دیئر. آپ ڈیورنگ آپ کا جو سی ایس اے میں رہے آپ، جو نیشنل پولیس میں رہے آپ، اس میں ٹاپر آپ کو بڑا کہا جاتا ہے کہ بڑے لائق بڑے ٹاپر قسم کے اسٹوڈنٹ ہیں رضا تنویر صاحب، سر یہ حقیقت ہے؟ کوشش تو میری یہی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ جو ہے وہ جو اسٹڈیز ہے ہمیشہ اسٹارٹ سے، کیونکہ اسکول سے بھی میری شوق یہی تھا کہ مطلب آلویز ٹو ایک کمپٹیٹیو نیچر تھی میرے اندر کہ آلویز یو ہیو ٹو کم فرسٹ، چاہے وہ جو مرضی ہو، چاہے وہ آپ کا اسکول ہے یا آپ کا اکیڈمی ہے یا آپ کی کوئی بھی چیز ہے. تو وہ ایک کمپٹیٹیو نیچر ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی مجھے فرسٹ ہی آنا ہے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک وہ اس وجہ سے شاید لوگ جو ہے سر آپ پولیس میں آپ ایس ایس پی آپس رہے ہیں لاہور میں بھی سر، آپ کا ٹائم ایس ایس پی آپس میں گجرانوالہ میں رہا ہوں. اچھا آپ لاہور میں جب آپ پوسٹڈ تھے آپ کا ٹائم کافی سارا گزرا ہے اسٹیڈیم میں بھی سر. کرکٹ سے پیار کرتے ہیں سر؟ کرکٹ سے بہت پیار کرتا ہوں میں. تو سر آپ کے تو بڑے بڑے دوست بھی سر کرکٹرز ہیں؟ بالکل بڑے قریبی دوست ہیں آپ؟ بڑے قریبی دوست ہیں بالکل. تو آپ کو کرکٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا؟ آپ کو اتنی محبت ہے سر اگر کرکٹ سے؟ میرے ویسے ہی کوشچن ہے آپ سے. دیکھیے وہ تو ایز اے ایکسٹرا ایکٹیویٹی جو ہے وہ میں لازمی اس کو کرتا بھی، ابھی بھی آئی اسٹل پلے کرکٹ، لیکن یہ ہے کہ اس میں فوکس ذریعہ بات ہے جسٹ فار این ایکسٹرا کریکولر اور جو آپ کی اس کے لیے. کرکٹ سے ایک واقعہ یاد آ گیا سر آپ کو سپنڈی کا سر. اچھا بتائیں سر. سی پی او صاحب بڑا پسند کرتے ہیں سر آپ کو، جو ہمارے ایکس سی پی او تھے، انہوں نے سر آپ کی آپ اس ٹائم ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے سر پنڈی میں سر، آپ کی ڈیوٹی لگی کہ پی آر او ٹیم کو بھیجا گیا سر کہ وہ جا کے کوریج کریں پوری میچز کی. جب وہ کوریج کر کے واپس آئے سی پی او صاحب نے جب وہ کوریج دیکھی تو اس کوریج کے اندر سر آپ ہر جگہ آپ ہی آپ تھے سر. سر ان کے الفاظ کیا تھے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سر سی پی او صاحب کی؟ سی پی او الفاظ تھا کہ یہ تمہاری ویڈیو ہے کہ یہ جو ہے کرکٹ ٹیم کی ویڈیو ہے. تو میں نے کہا سر میں ڈیوٹی چیک کر رہا تھا اس وجہ سے وہ پی آر او ٹیم، کیونکہ آپ بلیک یونیفارم میں تھے تو وہ زیادہ پرومننٹ ہو گئے تھے. زیادہ پرومننٹ ہو گئے تھے بالکل. تو جتنی ویڈیو تھی اس سب میں صرف آپ ہی تھے، مطلب اوبیسلی میچ کی تھی لیکن موسٹ آف دا پارٹس میں ویڈیو میں آپ چل رہے تھے سر. یہ ایسے ہی ہے سر؟ یہ ویڈیو حقیقت ہے سر؟ یہ بات ویڈیو جو تھی بیسیکلی اس میں وہ ہم نے بنانی تھی پریزنٹیشن کے حوالے سے کہ آپ جب بندہ آتا ہے کہ کس طرح سے وہ فلٹر ہو کے ہاؤ مینی سیکورٹی چیکس آر دیئر، اور وہ کتنی دفعہ فلٹر ہو کے چیک ہو کے پھر اس کے بعد وہ اندر اسٹیڈیم میں آتا ہے. تو سارا ایک پروسیس کو جو ہے ہم نے دکھانے کی اس میں کوشش کی تھی. سر ساری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کس فیلڈ کو مس کرتے ہیں سر؟ مطلب آپ نے ایز اے ڈاکٹر بھی کام کی ہے سر، آپ ٹیچنگ بھی آپ نے کی ہے، کرکٹ سے آپ پیار کرتے ہیں اور ایک فیلڈ میں آپ آلریڈی ہیں اس کو تو چھوڑ دیں، جو پیچھے سر آپ نے ٹائم گزارا ان کو مس کرتے ہیں سر کسی فیلڈ کو سر؟ یا مجھے یہ یاد آتی ہے یہ چیز؟ آئی تھنک اسپورٹس جو ہے اس کو میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں، مس کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ میں ریکٹ اسپورٹس بھی ساری کھیلتا ہوں آلموسٹ. سر کاسٹ آپ کی سپرا ہے، پشتو آپ کو بہت اچھی آتی ہے سر، آپ کا میرا خیال ہے ٹائم زیادہ
میری پیدائش جو ہے وہ پشاور کی ہے. ابو چونکہ 1978 میں ASP کوہاٹ چلے گئے تھے, ان کی پہلی پوسٹنگ کوہاٹ میں تھی ایز ASP UT, تو تب سے وہ وہیں پہ سیٹلڈ ہیں. تو آئی واز بورن پشاور, تو پھر میرا ڈومسائل باقی ساری چیزیں وہیں پہ ہو گئی, اسکولنگ بھی میری وہیں کی ہے, اس کے بعد کالج بھی وہیں کا ہے. تو ظاہر بات جب آپ ایک انوائرمنٹ میں پلے بڑے ہوں تو آبویسلی آپ کو وہ جو ایک لینگویج ہے وہ آپ اس کو سیکھ جاتے ہیں. CPO صاحب کی آنکھ کا تارا رہ چکے ہیں سر آپ. ایسا بھی ہوا سر کہ کئی جگہوں پہ انہیں جانا ہوتا تھا, آپس کے بندے کو نہیں بھیجا تھا, آپ کو بھیجا جاتا تھا. تو یہ آپ نے ٹرسٹ سر گین کیا ہے ان کا, وہ اتنا اعتماد کرتے تھے سر آپ کے اوپر کہ کسی جگہ جانا تو وہ آپ کو کہتے تھے کہ یار آپس کا بندہ نہیں, آپ چلے جائیں. آئی تھنک اس میں ناٹ اونلی سر, آئی تھنک جتنے میرے سینئرس تھے دے آلویز ٹرسٹڈ می. اور ایون جب میں SSP آفس گجرانوالہ تھا یا میں SP لاہور میں بھی تھا, تو ان سب نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پہ ٹرسٹ کیا. سر بڑا امپورٹنٹ ٹاسک آپ کو دیا گیا تھا, کیونکہ میں یہ بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں سر آپ کے والے سے, خاص طور پنڈی کے والے سے, کیونکہ آپ کے فادر کی ایک لیگیسی تھی اس ٹرسٹ کے اوپر جو آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا, میں وہ بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. سر جب یہ پاکستان انڈیا کی جنگ شروع ہوئی تھی اور اس دوران آپ کو پتہ میچز بھی ہو رہے تھے سر, ایک ڈرون سر گرا تھا فوڈ اسٹریٹ کے باہر, اس کا اسپیسیفکلی ٹاسک آپ کو دیا گیا تھا کہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ٹرسٹ کر کے, اور وہ آپ نے کیس بہت اچھے طریقے سے حل کیا تھا. سر اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کے کیسز ڈیفیکلٹ کیس ہوتے ہیں اوبیسلی, اور آپریشنس کے بندے بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ SSP میرے خیال انویسٹیگیشن تھے جب آپ کو یہ دیا گیا تھا اس ٹائم یہ ٹاسک, سر اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس میں ٹاسک آپ کو سارے ٹاسک کی مشکل ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ بیسیکلی یہ ہائپ بڑی کریٹ ہوئی تھی اس ٹائم, اس کو آپ صرف جو ہے وہ بیک ٹریک کر لیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کس سائڈ سے وہ آیا ہے, کیسے وہ آیا ہے. بیسیکلی ہم نے جو پولیس اکیڈمی میں جو سیکھا ہے کہ جو بھی آپ جس موقع پہ جاتے ہیں وہ اسپیکس فار اٹ سیلف. جی, کہ آپ جتنے بھی شواہد ہوتے ہیں, جتنے بھی ایویڈنسز ہوتے ہیں, یا جہاں سے وہ آیا ہوتا ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ ٹریجیکٹری, کوئی نہ کوئی آپ کو کلو وہاں سے مل جاتا ہے. لیکن بڑا کوئکلی آپ نے سر اس کو سالو بس وہ وہاں سے موقع سے ہی ہمیں جو شواہد ملے تھے اسی کو پھر ہم نے ڈیکوڈ کر کے جو ہے نا وہ ہم پھر مین چیز تک پہنچ گئے تھے الحمدللہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ دوستوں کی اگر بات کی جائے, آپ کے دوستوں کو نام لیتے سر تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے, لیکن دوست رات میں لانے والا دوست بھی نہیں ہوتا سر, لیکن جو قریبی دوست ہیں سر ان کی بات کر لیتے ہیں. سر آپ کے دوست ہیں بابر اعظم صاحب سے بڑی اچھی گپ شپ ہے آپ کی. اگر آپ کو چوز کرنا پڑے بابر اعظم صاحب میں اور شہنشاہ آفریدی میں, سر آپ کس کو چوز کریں گے ایز اے گڈ فرینڈ؟ آئی تھنک دونوں جو ہے بہت بڑے سپر اسٹارز ہیں, اور دونوں جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا میں دونوں کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں بہت زیادہ, اور آئی تھنک دونوں کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے. وہ تو ٹھیک ہے, یہ سیاسی جواب دے رہے ہیں, تو سیاسی جواب بھی دوں گا بھائی. دونوں کے ساتھ اب قریبی دوستی کس کے ساتھ آپ میں بتا دیتا ہوں. میری زیادہ قریبی دوستی آئی تھنک شاہین کے ساتھ میری زیادہ قریبی دوستی ہے, انہیں کے ساتھ زیادہ میری دوستی ہے, ان کے ساتھ تو, لیکن بابر بھائی کے ساتھ بھی بہت اچھی دوستی ہے. اس کے علاوہ بھی مطلب شاداب خان ہو گیا, حارث رؤف ہو گیا, اس کے علاوہ جتنی پاکستان ٹیمز کے میکسیمم لوگ ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے نا بڑی اچھی جو ہے. آپ نے شہنشاہ آفریدی کو چوز کیا سر؟ جی جی سر میں بات کروں گا یہاں پہ, بہت پیارا نام ہے, میرا فیوریٹ نام ہے. میں آپ سے آفس میں بات کرتا کہ یہ چیز آپ رکھنا چاہتے ہیں, آپ کے جو نام ہے وہ میں رکھنا چاہتا ہوں. زوراور آپ کا بیٹا, بڑا پیارا بیٹا ہے آپ کا ماشاءاللہ, بڑا چھوٹا سا, بڑا پیار کرتے ہیں سر آپ اس سے. بیٹا بیٹا بیٹی دونوں کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہے, اور بیٹی جو ہے شی از 6 years old. سر بیٹی سر ماشاءاللہ میں نے سنا سر آپ کی جب 6 مہینے کی تھی, 6 months سے سر آن ورڈز وہ سوئمنگ کر رہی ہے سر, تو آپ ڈر نکلنا چاہ رہے تھے یا شوق سے اس نے اسٹارٹ کی ہے سر؟ دیکھیں ایک تو شوق بھی بچوں کو میں کہتا ہوں ہونا چاہیے, بلکہ دوسری ایکٹیویٹی بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے. تو شی واز 6 months old, آئی واز SP گلگشت ملتان. تو وہاں پہ ہم نے اس کو, میں نے سوچا میری وائف نے کہ بچوں کا جو ہے نا اس کا خوف نکلنا چاہیے, اور وہ ایسی ایج ہوتی ہے جب بچے پانی میں جا کے ایزیلی اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں. تو ابھی جب وہ اسکول گئی ایز 2.5 years old kid, تو باقی جب ان کی سوئمنگ کلاسز اسٹارٹ ہوئیں تو باقی سارے بچے جو تھے وہ ڈر رہے تھے, اور وہ شی واز دا ون جس کو اسکول والے پکڑ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہو, کیا کر رہی ہو, کدھر پھر رہی ہے. تو دس از آئی تھنک دیٹ وٹ میکس جو ڈفرینس جو ہے نا, دس وٹ میڈ کہ وہ اس کا ڈر خوف بالکل ختم ہو گیا. بلکہ بھی لاسٹ منتھ میں گیا تھا ایکس پارک پہ, اور وہاں پہ بھی جو ہے نا جو ہوٹل کے سوئمنگ پول تھے, بس شی واز جسٹ وانٹڈ ٹو گو دیئر اینڈ انجوائے ہر سیلف. اور زوراور جو ہے آپ نے جو بات کی, آئی تھنک بڑا پیارا نام ہے سر. نام کس کا تھا, رکھا سر؟ آپ کی بھابھی نے رکھا تھا. بہت پیارا نام ہے سر. میرا بیٹا بھی پیدا ہوا تو میری بڑی خواہش تھی زوراور نام کی, لیکن وہ اس کے اسٹار کے ساتھ میچ نہیں ہوا. لیکن میرا فیوریٹ ترین میری مدر کا, میری مسز کی طرف سے میرا یہی تھا کہ ہم زوراور نام رکھیں. تو مجھے جب پتہ لگا کہ بیٹے کا نام زوراور ہے تو میں نے اس کو ایڈ کیا, لیکن میں نے کہا آپ سے پہلے اجازت لوں گا کیونکہ پرائیویسی ایشوز بھی ہوتے ہیں سر, سیکورٹی ایشوز بھی ہیں. بڑا پیارا نام ہے, اور بلکہ نام کا اثر بھی ہوتا ہے, تو واقعی میں وہ زوراور ہی ہے ہمارے لیے. اور وہ بٹ یہ ہے کہ مجھے, اب میں زوراور پہ آؤں گا سر, کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ تنویر سپرا صاحب کی لیگیسی کیری کی ایسا تنویر صاحب نے,
تو آپ زوراور سے ایکسپیکٹ کریں گے سر؟ ایک فیملی چل رہی ہے نا سر. دیکھیں ایکسپیکٹیشن جو بالکل چل رہی ہے, لیکن آئی تھنک اب نہیں آپ نے سوچا کہ اس کو پولیس میں ڈالنا ہے, آرمی میں بزنس کرے گا؟ آنیسٹلی کچھ نہیں سوچا فی الحال. ابھی تو ہی جسٹ ٹرن 2. بالکل ایسے ہی ہے. تو ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے. آئی تھنک یہ جب وہ بڑا ہوگا چیزوں کو ایکسپلور کرے گا, آئی تھنک اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. آئی تھنک کیونکہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا مائی فادر واز اسٹارٹ میں ہی واز اگینسٹ می ڈوئنگ CSS, تو لیکن میں نے اپنا ڈیسیجن خود لے کے پھر اس کو امپلیمنٹ کروایا. تو ناؤ ہی از ہیپی. لیکن آج آپ اپنے فادر کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ بھی ہوں گے سر. بالکل. لیکن جب ان کو یہ پتہ لگتا ہوگا, اب کئی بار سر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں. کئی بار ایسا بھی ہوا ہوگا سر ان کے آگے کسی نے تعارف کرایا ہوگا کہ میرا کام ہے DPO مری لگے ہوئے یا SSP آپس ہیں رضا صاحب, ان سے کرا دیں. اکثر ایک دو دفعہ ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہ آبویسلی آج کل لوگ بھی جو ہے وہ ویل اویئرڈ ہیں, ویل کنیکٹڈ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کون جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. گوگل ہاتھ میں ہے, آبویسلی ایوری تھنگ از ایٹ یور فنگر ٹپس. سر کوئکلی آپ نے ٹائم نہیں ضائع کرنا سر, مجھے آپ نے آنسر کرنا ہے بیانڈ دا لیولس پہ, کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی کہ یہ سینئر ہے یہ جونیئر ہے. سر ہمدانی صاحب یا کاشف ذوالفقار صاحب؟ ہمدانی صاحب. ہمدانی صاحب یا حمزہ مایوں صاحب؟ اب میرے بیچ میں کیوں لیا ہے سر؟ آپ میرے کو بولا اس کو چھوڑ دینا سر, آپ اپنی بات آپ کے منہ سے جو پہلی بات نکلتی ہے نکال. دیکھیے بیچ میٹ تو نکال دینا سر. ہاں دیکھیے ہمدانی صاحب. ہمدانی صاحب یا عیسیٰ خان صاحب؟ ہمدانی صاحب. ہمدانی صاحب یا بلال صدیق صاحب؟ آئی تھنک ہمدانی صاحب. ہمدانی صاحب یا سرفراز ورک صاحب؟ آپ میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے میرے خیال میں. دیکھیں وہ بڑے آپ سر ان کی ویسی گڈ بک سے بہت زیادہ وہ ویڈیو تو دیکھتے ہیں. یہ جان بوجھ کے آپ جان بوجھ کے سوال پوچھ رہے ہیں تاکہ میرے لیے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ میرا خیال اس پروگرام میں ان کو پروگرام شیئر ضرور کروں گا, لیکن وہ میرا خیال ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں گے سر آپ کی میچ والی. سر واپس نکال دیکھنی چاہیے ان کو سر. سر جواب نہیں دیا سر. ہمدانی صاحب. ہمدانی صاحب یعنی کہ آپ نے ہمدانی صاحب کو ویری نائس. سر مجھے لاہور میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا آپ کے ساتھ ایک وکیل کا. جب میں نے آپ کو سر پہلے پہچانا ہی نہیں, کیونکہ اس میں آپ کے سر مونچھے ہوئے, آپ کا گیٹ اپ بڑا ڈفرینٹ تھا سر. اس میں جب میں ابھی آپ کو ریسرچ کر رہا تھا آپ کے اوپر, تو میں نے تب آئی گاٹ ٹو نو کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا. سر وہ لائرس کی طرف سے جو پروٹیسٹ تھا اس میں بڑی مس بہیو کیا گیا آپ کے ساتھ, اور آپ کو نکالنے وہاں سے باہر جانے کے لیے کہا گیا تھا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب یہ ہوا کیوں؟ اب رینک لگا ہوا آپ کو, یونیفارم میں آپ اندر کھڑے ہیں, ایک SHO تو نہیں کھڑا تھا وہاں پہ, ایک وہاں پہ SSP کھڑا ہوا لاہور کا, تو آپ کو نہیں لگتا غلط ہے سر یہ؟ غلط ایک تو کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے. کانٹیکسٹ یہ تھا کہ وہ بیسیکلی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے لاہور کی, انہوں نے ایک ملزم کو وہاں سے شاید گرفتار کرنا تھا فرام کورٹ کی سے. جب وہ باہر نکلے پریمیسز کے بعد, یا ایسے کوئی ایشو تھا کہ جس میں اٹ واز این ایشو آف اینٹی کرپشن. تو آئی واز SP سٹی ان لاہور, تو ہم اینٹی کرپشن کے سپورٹ میں ہم جو ہے وہ کورٹ میں گئے تھے وہاں پہ. تو اب پولیس واز اے تھرڈ پارٹی. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ الیکشنز جو تھے وہ اپنے آنے لگے تھے باہر کے. تو آئی تھنک وہ جو ہمارے بھائی تھے انہوں نے پوائنٹ اسکورنگ کرنے کی کوشش کی, لیکن میں نے ظاہری بات ہے جو ہماری ٹریننگ ہے کہ آپ کنڈکٹ آف پولیس سر ان پبلک جو ہے وہ پولیس رول 14.4 ہے کہ آپ نے چاہے جو مرضی سچویشن ہو یو ہیو ٹو ریمین کام. وہاں پہ آپ نے ثابت کی ہے اپنے ڈسپلن کو بھی سر, جو آپ کو ایوارڈ ملے نا سر. دیکھیے سر اب میرے سے بندہ بھی ہوتا ہے شاید وہ ہائپر ہو جاتا, فوراً آگے ریئیکٹ بھی کر جاتا ہے. دیکھیں وہ تھرڈ پارٹی بیسیکلی ہم تھرڈ پارٹی تھے, ہمارا اس میں لینا نہیں تھا. اگر ہم ایک آلریڈی جو ہے لائرس کا اور اینٹی کرپشن کا ایشو چل رہا ہے, پولیس بیچ میں ریڈ کر کے اپنے لیے ایشو کیوں بنائے؟ ہمارا کی آپ کی پریکٹس کیسے جا رہی ہے سر؟ سرو کار مری میں کیسا لگ رہا ہے؟ مری مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے سر. ٹائم ملتا ہے سر؟ شام کو کچھ نکل آتا ہے, گھنٹہ ایک نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. سر پہلے بولے میں بڑا بزی رہتا ہوں, ٹائم نہیں ملتا سر. اپنے لیے تو ایک گھنٹہ میں کوشش کرتا ہوں نکال کے. سر ایک گھنٹے اس ایک گھنٹے میں ٹینس یا جم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بیڈمنٹن بڑے شوق سے کھیلتے ہیں؟ بیڈمنٹن, ٹینس اور جم, یہ تینوں چیزیں کرتے ہیں. ہاں. تو ویٹ کیوں گین کر لی ہے سر آپ نے؟ آئی تھنک یہ مری میں آ کے جو ہے نا آپ کو بیٹھے رہتے آپ کے پاس جو ہے نا آپ کو بھوک بہت لگتی ہے نا. ظاہری بات ہے مری میں موسم ٹھنڈا ہو, ظاہری بات ہے کبھی آگے پکوڑے کھانے کا دل کرتا ہے, جو آپ کہتے ہیں کالج آ کے پکوڑے کھاتے ہیں, تو ظاہری بات ہے آپ ٹال لاتے تو آپ کو بھی لے جاتے ہیں سر. تو بیسیکلی ایشو یہی ہے کہ مطلب آئی تھنک مری کی جو اوور آل انوائرمنٹ ہے نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں وہ جم اور وہ نہ کروں تو آئی تھنک میں بہت زیادہ شاید ویٹ گین کر جاؤں, کیونکہ ویسے جنرلی ابھی بھی دیکھیں ہمارے پیچھے جو ہے بادل چل رہے ہیں, اور ایسے ٹھنڈا موسم میں کبھی بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دل کر رہا ہوگا. سر مری کے لوگوں کو کیسا؟ لاسٹ کوسچن سر. مری لوگ بڑے اچھے ہیں, بہت زیادہ فورتھ کمنگ ہے, بہت زیادہ ان کے اندر ایک اپنائیت ہے, اور ان کا جو مجھے سب سے بیسٹ پارٹ لگتا ہے کہ آئی تھنک وہ جو جرگا سسٹم ہے کہ کوئی ایشو بھی بنتا ہے تو وہ خود اس کو پہلے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اس کو بڑھائیں. تو آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات ہے, اور ہم نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ ریسپیکٹفلی جو ہے جو ان کی باؤنڈریز ہیں ان کو نہ انکروچ کریں, اور بلکہ پولیس کو جو ہے یہ بھی سمجھایا ہے کہ اگر وہ کوئی معاملہ دو پارٹیز آپس میں جو ہے وہ طے کر رہی ہیں
تو ہمیں اس میں زیادہ انکروچ نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہو, چاہے وہ جرگہ ہو یا نہ ہو, لیکن وہاں پہ جب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پولیس کو انوالو ہونا ضروری ہے تو ہم اس پہ ضرور انوالو ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ایک پولیس کی جو ریٹ ہے یا پھر جو لوگوں کی فیسیلیٹیشن ہے وہ میکسیمم ہو سکے. سر تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ کا شکریہ, آپ کی عزت دانی کرنا چاہتا سر. میں تنویر سپرا صاحب کی لیگیسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بیٹے ہیں اور آپ بڑی ایک اہم پوسٹ پہ مری میں آپ تعینات ہیں سر, اور مری کے لوگ آپ سے بڑا خوش ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, میں آج جب ڈی پی او صاحب کے آفس میں گیا تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی. ایون ایک بندے نے آ کے پولیس کی کمپلین کی, اس کے اوپر بھی بڑا سخت ایکشن تھا. یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے فیملی کے لیے اور ایک پراؤڈ مومنٹ ہے تنویر سپرا صاحب کے لیے کہ ان کے بیٹے ہم جیسے لوگوں سے جب وہ یہ پیغام میں کوشش کروں گا سر نمبر لے کے میں ڈائریکٹ ان کو سینڈ کرنا چاہوں گا یہ پروگرام, اور ان کو بتانا چاہوں گا کہ جو رضا تنویر صاحب مری میں کام کر رہے ہیں, آپ مری میں کسی بندے سے آگے پوچھیں. تمام ایس ایچ اوز کا نمبر کاٹ چکے ہیں, تمام ڈی ایس پیز کا نمبر کاٹ چکا ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ سیدھا ڈی پی او آفس میں چلا جاتا ہے اور اپنی آواز جا کے اٹھاتا ہے اور اپنی آواز رکھتا ہے ڈی پی او صاحب کے ٹیبل کے اوپر. میں نے مری کے اندر یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ڈی پی او صاحب رہ کے گئے ہیں, خیر وہ ان کا ایک اپنا سسٹم تھا, لیکن یہ ایک عوامی فیملی سے لگتے ہیں اور ان نے عوامی سسٹم اپنا وہاں پہ رکھا ہے. ان کا کوئی جب جاؤ آفس میں ہی ملیں گے اور کوئی ٹائم نہیں کسی کا بھی آنے جانے کا. خیر ایسے لوگ اور ایسی فیملی کی لیگیسی کیری کرنے لوگ جب اپنے کسی بھی علاقے میں جا کے کام کریں گے, ڈیفینیٹلی جب وہ اتنے اچھی فیملی سے آئیں گے تو ان کی کوشش ہوگی کہ اچھا کام کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی فیملی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اس پروگرام میں 20 دفعہ ذکر کیا تنویر سپرا صاحب کا. آج وہ اس قابل تھے کہ ہم نے ان کا نام 20 دفعہ لیا اور یہ ان کے لیے بھی فخر کا مقام ہے. خیر مجھے اپنے ہوسٹ راجہ زین رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.